السلام علیکم. چینی کہاوت ہے کہ جب ہر طرف افراتفری پھیلے تو اس دوران ایسے کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ جو عام حالات میں کرنا ناممکن ہوتا ہے. اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ جب پوری دنیا کو کرونا وائرس نے اپنی لپیٹ میں لیا اور دوسری جانب امریکہ میں نسل پرستی کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے تو چین نے بھی ان علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش شروع کر دی کہ جن کو ایک طویل عرصے سے بھارت اپنے علاقے کہتا آ رہا تھا، جن میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ لداخ کا علاقہ ہے. لداخ میں چینی فوجی ایک طویل عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ یہ علاقہ واپس ان کے پاس آ جائے. مذاکرات کیے جاتے تھے لیکن ہمیشہ ناکام ہو جاتے تھے. لیکن اب جب پوری دنیا اس وائرس سے لڑنے کے چکر میں تھی تو اسی چکر میں چین نے لداخ جیسے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور بھارتی فوجیوں کو روزانہ کی بنیاد پر جوتے مار کے وہاں سے بھگا رہا ہے، جس کی تازہ مثال اب سامنے آئی ہے کہ جب بھارتی فوج کا ایک کرنل اور 2 فوجی مار گرائے گئے ہیں. ان دونوں فوجیوں اور کرنل کو چینی افواج نے صرف اس لیے قتل کیا یا اس لیے ان کو جہنم واصل کیا کہ یہ چین کی نہ تو بات سن رہے تھے اور نہ ہی ان کے ساتھ تمیز سے بات کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے چین کے معاملے کو بھی اپنی اسی طرح فلموں کا ہی ایک حصہ سمجھا ہوا تھا کہ فلموں میں جیسے ہم ہیرو بن جاتے ہیں، فلموں کے اندر جیسے ہم لوگوں کو شکست دے دیتے ہیں، پاکستان کو شکست دے دیتے ہیں، چین کو شکست دے دیتے ہیں، امریکی CIA کو ناکام بنا دیتے ہیں، دوسری خفیہ ایجنسیوں کو دھوکہ دے جاتے ہیں، اسی طرح بھارتی جو فوج تھی انہوں نے چائنا کے ساتھ لداخ کے معاملے پر بھی کرنے کی کوشش کی، جس کا رزلٹ کچھ عرصہ قبل بھی سامنے آیا تھا جب چینیوں نے نہ صرف جوتے مارے تھے بھارتی فوجیوں کو بلکہ پتھر بھی مارے اور ڈنڈے مار مار کے بھگا دیا تھا. اور یہ بھارتی سینک جن کو کم تنخواہیں دی جاتی ہیں، کھانا ٹائم پہ نہیں دیا جاتا، جو ہر روز اپنی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کھانا نہیں مل رہا اچھا، جو ہر روز ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں اچھا یونیفارم نہیں دیا جا رہا، روز یہ فوجی خودکشی کر جاتے ہیں. بھارتی فوج کے جتنے بھی افسران ہوتے ہیں ان میں بھی خودکشی کا رجحان صرف اس لیے زیادہ ہے کہ وہ انتہائی مایوس ہیں. ان کو وہاں سے چین جوتے مارتا ہے، وہاں سے پاکستانی فوج جوتے مارتی ہے اور ان کے پاس اب بچاؤ کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. جب بھی وہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں یونیفارم اچھے دیے جائیں، ہمیں اسلحہ اچھا دیا جائے، تو ان کو نوکری سے ہی نکال دیا جاتا ہے، ان کے فیس بک اکاؤنٹ ہی بند کر دیے جاتے ہیں، ان کے موبائل لے کر توڑ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ یہ باتیں دنیا کو نہ دکھا سکیں اور دنیا کو نہ پتہ چل سکے کہ بھارتی فوج کے اندر کتنے اختلافات ہیں، بھارتی فوجی جو ہیں وہ کتنے مایوس ہیں، کتنے اداس ہیں، کس طرح وہ اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے فوج میں بھرتی ہوتے ہیں اور فوج میں ان کو جب آنے کے بعد ان کو چینی فوجی جوتے مارتے ہیں اور دوسری طرف سے پاکستانی آرمی ان کو جوتے مارتی ہے اور انہی جوتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. جس طرح اب ایک کرنل مارا گیا ہے، اس کے ساتھ 2 اور بھارتیہ سینک مارے گئے ہیں. امید ہے اور دعا ہے کہ آنے والے وقت میں اسی لداخ کے مقام پر اسی طرح چینی فوجی ان کو جوتے ماریں، مزید جوتے ماریں، ان کو اوقات یاد دلوائیں کہ تمہاری اوقات تو کسی چھوٹے سے ملک سے لڑنے کی بھی نہیں ہے اور تم ہمارے ساتھ لڑنے آگے ہو. دھمکیاں تم دوسرے ممالک کو دینا، ہمیں دھمکی دو گے تو ہم اسی طرح تمہارے کرنل بھی ماریں گے، اسی طرح تمہارے فوجی بھی ماریں گے اور اسی طرح ان علاقوں پر قبضہ واپس بھی لیں گے کہ جو ہمارے علاقے تھے اور تم ان کو اپنا علاقہ کہتے آ رہے تھے ایک طویل عرصے سے. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں ایک اور ضروری بات کہ کچھ عرصہ قبل بھارتی حکومت نے آرٹیکل 370 اور 35A سے لداخ اور کشمیر کو جو مقبوضہ کشمیر ہے ان کو ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ ہمارے علاقے ہیں، جس کے بعد جو چینی فوج ہے، چینی حکومت ہے، انہوں نے ایکشن لیا اور انہوں نے کہا بھائی لداخ تو ایک متنازع علاقہ تھا، اس کو آپ نے کیسے اپنے انڈر لے لیا، یا آپ کیسے وہاں پر اتنی بڑی بڑی سڑکیں بنانا شروع ہو گئے ہیں، یا کیسے آپ دنیا کو بتانا شروع ہو گئے ہیں کہ لداخ پر ہماری حکومت ہے اور وہاں پر ہمارے قوانین چلیں گے، ہمارے آرٹیکل چلیں گے. اس کے بعد جب چائنیز نے یہ بات دنیا کو دکھائی، دنیا کو بتائی، جب کسی نے ایکشن نہیں لیا تو پھر خود ایکشن لیا اور ایکشن لیتے ہوئے نہ صرف بھارتی سینکوں کو جوتے مارے بلکہ ان کو پیچھے بھی بھگایا، ان کے جتنے فوجی تھے کرنل کو بھی مار دیا، ان کے فوجیوں کو بھی مارا، ان کو ڈنڈے بھی مارے، جوتے بھی مارے اور ان کو ان کی اوقات یاد کروائی. اسی طرح بہت کم
वक्त रह गया है इंशाअल्लाह जब कश्मीर की आवाम खड़ी होगी और चाइनीज़ फ़ौज के साथ मिलकर और पाक आर्मी के साथ मिलकर इन भारतीय फ़ौजियों को, भारतीय सैनिकों को, भारतीय कर्नलों को न सिर्फ जूते मार के इनको इनकी औकात याद करवाएंगे, बल्कि इंशाअल्लाह कश्मीर भी मुकम्मल तौर पर आज़ाद होगा और लद्दाख पर भी चीन का कब्ज़ा हो जाएगा, जिसके बाद भारत को अपनी औकात दुनिया भर में नज़र आ जाएगी कि दुनिया में इनकी फ़ौज की औकात क्या है, भारतीय सैनिकों की औकात क्या है और भारतीय सरकार मोदी की औकात क्या है। कि बातें तो बड़ी बड़ी कर सकते हैं मगर वो इलाके जो मुतनाज़े हैं, जिन पर ये अपना कब्ज़ा शो करते आए, वो इलाके ही इनसे छीन लिए जाएंगे और ये पूरी दुनिया में कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, ख़ुसूसन चीनी फ़ौजियों को, पाक आर्मी के मुजाहिदों को और कश्मीरी बहन भाइयों को, कश्मीरी मुजाहिदीन को, कि अब इन सब ने मिलकर भारत को ना सिर्फ सबक सिखाना है बल्कि भारत के टुकड़े भी करने हैं और वो सब बदले लेने हैं जो माजी में भारत जितनी ज़्यादतियाँ, माजी में भारत कश्मीरियों के साथ जितने मजालिम करता आया और जितने मजालिम उसने पाकिस्तानी अवाम के साथ किए हैं, जिस तरह उसने पाकिस्तानी अवाम को जो अमन से रहने का एक ख्वाब था वो ना देखने दिया और पिछले कुछ अरसे के दौरान जिस तरह भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के अमन को ख़राब किए रखा, तो ये सब बदले इंशाल्लाह अब हम लेंगे और भारतीय सैनिकों को, भारतीय फ़ौज को और भारतीय और मोदी हुकूमत को उनकी औकात याद करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़।